الرحیم۔ ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے اور آج ہم اپنے پروگرام باتیں میڈیا کی کا چھٹا پروگرام لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ ربیع الاول کے سلسلے میں 3 نشستوں کا اندازہ ہے۔ پہلی نشست میں ان تقاریر اور خطبات کا ذکر کیا جائے گا جو بر صغیر پاک و ہند کی روایت رہی ہیں اور جہاں بڑے بڑے مقرر اور بڑے بڑے خطیب ماہ ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات مبارکہ پر روشنی ڈالتے رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اس مہینے کی مناسبت سے اپنے قیام کے پہلے دن سے مختلف پروگراموں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریڈیو پاکستان میں تو بہت ہی معرکۃ الآراء پروگرام اس سلسلے میں ہوئے ہیں اور بڑے بڑے خطیبوں اور مقررین کو اور مذہبی رہنماؤں کو سیرت پاک پر اور حیات مبارکہ پر تقاریر کی دعوت دی جاتی رہی ہے۔ اگر ہم اپنے مشہور خطیبوں کا ذکر کریں تو سب سے پہلے سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا نام آتا ہے۔ بخاری صاحب جس طرح کے خطیب تھے اس طرح کے خطیب اور مقرر اب کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ وہ اس طرح کے خطیب تھے کہ ساری رات مجمع ان کی تقریر سانت بند کیے سنتا رہا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کسی تقریر میں وہ شعر پڑھا جس کا ایک مصرع ہے کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، تو لوگ اتنے محب تھے سننے میں کہ وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹھ جائیں، اب میں دوڑنے کے لیے کہہ نہیں رہا ہوں، میں آپ کو صرف ایک شعر سنا رہا ہوں کہ اب زمانہ کتنا بدل گیا ہے اور کس طرح سے زمانے کے ساتھ آپ کو چلنا ہے آگے، اب آپ کو دوڑنا ہوگا، مطلب میرا یہ۔ لیکن لوگ اتنے محب تھے ان کی تقریر اور ان کے خطبات پر کہ وہ فوری طور پر ان کے کان میں پڑتے ان کے جذبات اسی طرح سامنے آئے جس طرح کے انہوں نے کہا تھا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری 1892 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی پٹنہ میں، بہار میں۔ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی اور سن 1962 میں یعنی تقریباً 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بخاری صاحب کے خطبات اور ان کی آواز میں جو صوت تھا اس کے بعد اس طرح کا کوئی شخص سوائے ان کے چند شاگردوں کے کچھ عرصے کے لیے، لیکن ان کی فیلڈ بھی مذہب نہیں تھا، وہ دوسری فیلڈ کے بھی مقرر اور خطیب تھے۔ اسی طرح سے بہادر یار جنگ کا نام بھی آپ نہیں بھول سکتے۔ بہادر یار جنگ بھی جس طرح کے خطیب تھے، ان کی کوئی ریکارڈنگ نہ عطاء اللہ شاہ بخاری کی کوئی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، ریڈیو پاکستان کے پاس موجود ہے۔ صرف قائد اعظم کے ایک جلسے میں قائد اعظم نے بہادر یار جنگ سے کہا کہ وہ دعا مانگے۔ ریڈیو پاکستان کے سینٹرل پروڈکشن یونٹ میں آواز خزانہ جو پروگرام ہوتا تھا اس میں ان کی وہ دعا اگر آپ سنیں تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ کراچی میں بہادر آباد کا علاقہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہی یہ بستی آباد کی گئی تھی۔ قریب کے زمانے کی بات کریں تو مولانا احتشام الحق تھانوی کو کون نہیں جانتا۔ مولانا احتشام الحق تھانوی ایسے خطیب اور مقرر تھے جن کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ ان کی مسجد جیکب لائن کراچی میں آیا کرتے تھے۔ مولانا تھانوی کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے جو سوز دیا تھا اور وہ جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے
اور اس تلاوت اور خطبے کے بعد جب وہ کہتے تھے بزرگان محترم اور برادران عزیز، تو دل خود بخود ان کی طرف کھنچنے لگتا تھا. ان کی تقاریر، ان کے خطبے، ان کے سیرت النبی کے جو دل سے ایک یادگار چیز ہے. اسی طرح اسی زمانے میں مولانا محمد شفیع اکاڑوی ہوتے تھے. اکاڑوی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو تقریر کا ملکہ دیا تھا، اور جس طریقے سے اتار چڑھاؤ ان کی تقریر میں ہوتے تھے، اور سیرت کا جب وہ ذکر کرتے تھے، اور محرم الحرام میں جب وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور دیگر اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، تو وہ بھی ایک سنت چیز تھا. مولانا اکاڑوی کی زندگی بھی کوئی بہت زیادہ طویل نہیں رہی. اکاڑوی صاحب 1930 میں پیدا ہوئے اور صرف 54 سال کی عمر میں 1984 میں ان کا انتقال ہوا. اکاڑوی صاحب ہی کے زمانے میں مولانا گلزار احمد مظاہری بھی ایک مخصوص حلقے میں بہت مقبول تھے. مظاہر صاحب کی تقریر میں بھی اسی طرح اتار چڑھاؤ تھا. کبھی وہ بہت ہی اوپر جایا کرتے، کبھی بالکل آواز ان کی نیچے ہو جایا کرتی. یہ خطیبوں کا کمال ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا تھا. کوئٹہ کے مولانا عبدالعزیز بھی ایک مشہور خطیب اور مقرر رہے ہیں، اور وہ بھی ماہ ربیع الاول میں پورے ملک کا دورہ کر کے وہاں تقاریر کیا کرتے تھے. قریب کے دنوں میں مولانا محمد اسلم اس فیلڈ کے شاید آخری آدمی تھے، اور ان کی تقاریر اور ان کی خطبات سیرت نبی کے حوالے سے، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بہت مقبول معروف ہے. انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کی سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.